اچھا آلات روشنی مناسب حد تک روشنی ہونی چاہیے. یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ اکثر خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ یا تو ہم بہت زیادہ روشنی میں پڑھتے یا بہت کم روشنی میں پڑھتے. مناسب روشنی ہونی چاہیے, لائٹ کا بندوبست ہونا چاہیے, اور آنکھوں کا ورزش میں نے بتایا تھا, یاد ہے نہیں یاد؟ یہ جو آنکھیں نا اس کی جو پتلیاں ہیں اس کو آپ سر ہلائے بغیر بالکل اوپر دیکھیں اس طرح, پھر سر ہلائے بغیر بالکل نیچے دیکھیں, اوپر نیچے اس طرح کچھ مرتبہ, اور اسی طرح دائیں طرف جہاں تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں سر ہلائے بغیر وہ آخر تک, اور اسی طرح الٹے آپ جہاں تک. یہ اگر آپ روزانہ کریں گے 20 سے 50 مرتبہ تو آپ کو انشاءاللہ اینک نہیں لگے گی. اگر آپ کی آنکھیں جن کی اینک ہے ان کی آنکھیں انشاءاللہ مزید صحیح ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. اس ورزش کو آپ کیا کریں. اچھا اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائیں صحیح ماہر ڈاکٹر کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ لطو خیرو سے آپ معائنہ کرائیں, آنکھیں صحیح بھی ہو پھر بھی وہ اینک بیچنے کے لیے اینک دے دیں. آنکھوں کا معائنہ کروائیں, ایسا نہ ہو آپ کی نظر کمزور ہو اور مزید کمزور ہو جائے. تو پہلے سے وہ کرنا چاہیے. قدرتی روشنی سے مطابقت رکھتی ہو, مثلاً اسے عام طور پر منتشر ہونا چاہیے. اب روشنی ایسی ہے کہ روشنی منتشر ہونی چاہیے, ایک اس پہ نہیں ہونی چاہیے ایک چیز پہ. جیسے ہم ٹارچ لگا کر پڑھتے یہ صحیح نہیں, منتشر روشنی ہونی چاہیے. جو لیمپ ہوتا ہے یا جو یہ لائٹ ہے منتشر روشنی, اس کے نیچے پڑھنا چاہیے. اچھا یہ تو دباؤ ہے وہ الگ چیز ہے. یاداشت, اس میں یہ ہے کہ مجھے 2 باتیں میرے اندر کمال کی ہے. 2 باتیں. نمبر 1 میری یاداشت حافظہ بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے وہ میں بھول گیا. سمجھے؟ یاداشت میری کمال کی ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ وہ میں بھول گیا. تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے. تو یاداشت کو بڑھانے کے لیے یاد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کہ اگر آپ کو ایک بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اسے یاد رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی, یا پھر آپ اس نے اپنے آپ سے بھی لکھ سکتے ہیں. ہم رٹا بہت لگاتے ہیں, رٹے کی وجہ سے ہم رٹا لگا کے جو امتحان میں جاتے ہیں جیسے ہی سوال پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں بس یہاں پہلا لفظ کیا, پہلا لفظ کیا, یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ سارا رٹا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بالکل یاد نہیں آتا, آخر تک یاد نہیں آتا, اور پھر وہ عجیب مسئلے ہوتے ہیں. تو جب آپ چیز سمجھ لو گے نا, اپنے الفاظ میں لکھو گے تو زیادہ نمبر ملے گا. وہ کیا ہے اس نے سمجھ کر پڑھا, رٹ لگا کے نہیں پڑھا. جیسے کہ وہ تبلیغ میں ایک ساتھی گئے تھے, تو ایک نیا ساتھی تھا, ایک باقی پرانے تھے. تو نئے ساتھی کو انہوں نے اعلان دیا کہ اعلان آپ نے کرنا ہے. بہت مشکل کام. تبلیغ میں گئے کبھی آپ لوگ؟ چلے جائے, ایک سے روزہ لازمی لگا ہے سب چکھنے کے لیے. بھائی زندگی میں ایکسپیرینس کیا کرو, تجربات حاصل کیا کرو, ہر چیز میں کوشش کر لو. تبلیغ میں جاؤ, باقی خانقاہ میں جاؤ, دوسری جگہ میں جاؤ, تجربے حاصل کرو. تجربے صحیح. تو تجربے جب آپ حاصل کرو گے تو آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا. اور تبلیغ میں تو لازمی جاؤ, بہت مزہ آتا ہے بھائی, بہت مزہ آتا ہے. تجربہ حاصل کرنے کے لیے لازمی جائیں. آپ کی مخالفت ہے جو بھی ہے, لیکن آپ لازمی جائیں. 3 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 10 دن کے لیے لازمی جائیں. میں خود پکنک کی نیت سے گیا تھا تبلیغ میں, 40 دن کے لیے گیا, پھر 4 مہینے پہ اس کا پورا مدرسہ ہو گیا. تو آپ لوگ لازمی جائیں. اور میرے ایک کتاب ہے 6 نمبر 15 زبانوں میں, 50 روپیہ اس کی قیمت ہے, وہ بھی خریدیں. ہاں 6 نمبر نہیں ہے تبلیغ کے, جو 6 نمبر ہیں 15 زبانوں میں, اردو, انگلش, فارسی, عربی, پشتو, میمنی, فارسی, بلوچی, سندھی, 15 زبانیں. بات کہاں سے کہاں. اچھا وہ نئے ساتھی تو پرانا ساتھی. تو نئے ساتھی کو جب اعلان دیا, نئے ساتھی نے کہا کہ آپ, نئے ساتھی نے پرانے ساتھی کو, پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو سکھانا ہے اعلان. تو وہ بار بار سکھا رہے ہیں, بھائی دوستو ضرور اعلان سنا, ہماری کامیابی دین میں ہے. وہ بار بار سکھا رہے. اب جب نماز کا وقت ہے, یہ پرانا ساتھی اس کے ساتھ کھڑا ہے, یہ نیا ساتھی. اب نماز پڑھ رہے ہو, ایسی کیفیت ہوتی ہے, آپ لوگ جب جاؤ گے آپ کو اعلان ملے گا, پھر پتہ چلے گا. تو وہ نماز میں بھی دوہرا رہے. جب سجدے میں گئے نا,
بھی آپ بھول جاتے ہیں. ایک لفظ بتاؤ, ایک لفظ کے پیچھے آپ کو پورا سوال اس ایک لفظ پہ اٹکا ہوتا ہے. تو سمجھ کے پڑھو, جب آپ سمجھ کے پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ چیز خود بخود یاد ہوگی آپ. اچھا, کچھ حقائق کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ سیاروں کے نام ہیں, تو وہ تو آپ لازمی یاد ہی کرو گے, رٹا تو آپ نہیں لگا سکتے. تو اس کو یاد کرنے کے طریقے یہ کہ وہ آپ یاد کریں اور دوسروں کو یاد کر کے سنائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو رٹا ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. اور دوسرا یہ لکھ کر یاد کریں, صحیح, یا اس کا کوئی مختصر وہ بنا لیں, جیسے قطب جد, حروف قلقلہ ہے, قطب جد قاف طا با جیم دال. اسی طرح اس سیاروں کے پہلے پہلے ورڈ کو, الفاظ کو شامل کر کے ایک لفظ بنائے, ایک جملہ بنائے. اچھا, یادداشت کے سلسلے میں سب سے اہم بات دلچسپی کا ہونا ہے. اگر آپ کی اس چیز میں دلچسپی ہے تو وہ چیز آپ کو یاد رہے گی, اگر دلچسپی نہیں ہے تو وہ چیز یاد نہیں رہے گی. اب مجھے نمبرز یاد نہیں ہوتے, موبائل نمبر نہیں یاد نہیں ہوتے, میں بہت مشکل سے نمبر یاد کرتا ہوں کیونکہ دلچسپی نہیں ہے. ایک میرا اپنا یوفو نمبر یاد ہے, میرا زوم کا نمبر ہے, مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے. بہت کوشش کی, خیر یاد ہو جائے گا. اب دلچسپی نہیں ہے اس وجہ سے یاد نہیں ہوتا. اور میری گھر والی ہے ماشاءاللہ, ان کو ہمارے جتنے خاندان کے جتنے بھی بچے ہیں, بڑے ہیں, سب کی برتھ ڈے جس دن ان کی سالگرہ ہوتی ہے وہ سب یاد ہے. ان کے اپنے والدین کو یاد نہیں ہوتے ہیں, وہ میسج کر دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی سالگرہ ہے. دلچسپی کی بات, ان کو دلچسپی ہے. آپ کی یادداشت کا کارڈ انڈیکس سسٹم اشارتی کارڈ کی طرح ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو آگے دیتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ 10 چیزیں, اس کو آپ 1 منٹ کے لیے دیکھ لیں, اس کو یاد کر لیں. 1 منٹ یاد کر, لکھے نہیں, پڑھ یاد کر, دیکھ کر. نظر سب کو آ رہے نہیں آ رہے, کیوں؟ آگے آ جائیں, آنکھوں کی ورزش کریں. میں پڑھ لیتا ہوں. اخبار, صابن, روٹی, جرابوں کا جوڑا, گوبھی, ٹوتھ برش, ڈاک کی ٹکٹیں, جام کی بوتل, پینٹ کا ڈبہ, مالٹین. روٹی یار غلطی ہو سکتی ہے, میرے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے یار, کچھ تو غلطی ہو جائے گی. Nothing is perfect in this world except Allah. تو غلطیاں اس میں بہت ساری ہیں, یہ میرے شاگرد نے بنائی ہے. اللہ ہمارے شاگردوں کو جزائے خیر دے, دن رات کام کرتے ہیں, اللہ ان کو دل سے دعا نہیں کرتے. میرے بہت سارے مقتدی میں جب امامت کروا رہا تھا, ہر کوئی مفتی صاحب دعا کرنا, دعا کی درخواست, کبھی یاد نہیں آتا. جو میرے شاگرد ہیں ہمیشہ یاد, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ دعا کرنا, دل سے دعا نہیں کرتے. یاد ہوگا 1 منٹ 10 سیکنڈ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اچھا, اب آ جاتے ہیں. کس کو یاد ہو گیا 10 کے 10؟ یہ خارج تھی یا ہاتھ کھڑے کیے؟ نہیں, تسلی سے سنا ہے, لیکن 1 گھنٹہ نہیں لگانا اس کو. ٹیسٹ میچ نہیں ہے, 1 ڈے, وہ بھی T20. صابن, روٹی, مالٹے, ڈاک کی ٹکٹیں, پینٹ کا ڈبہ, اور گوبھی. بس وہی آنا شروع ہو گئی ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا, اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کسی تصور کے ساتھ آپ فٹ کر لیں. کسی مختصر کوئی تصور لیں. فرض کرو اخبار ہے, تو اخبار کا آپ یہ تصور کر لیں کہ اخبار سے پھریاں نکل رہی ہیں. صحیح, یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صابن ہے تو آپ صابن کے ساتھ یہ تصور کر لیں کہ ناشتے میں آپ صابن کانٹے کے ساتھ کھا رہے ہیں. تیسری چیز روٹی ہے, تو روٹی ہے, اس کے ساتھ یہ تصور کر لیں کہ آپ نے زبردست مکھن اس پہ لگایا ہے اور اس پہ چینی ڈالی اور جیم بھی ڈال دی ہے. چوتھی چیز ہے جرابوں کا جوڑا ہے, تو آپ یہ تصور اس کے ساتھ کر لیں کہ آپ نے جرابیں اپنے کانوں پر پہنی ہوئی. گوبھی ہے تو گوبھی کے ساتھ یہ تصور کر لیں کہ آپ کے سارے کلاس فیلو گوبھی ہیں. اب ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصور کر لیں, تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائے گی. اب وہ 5 چیزیں جس کے ساتھ میں نے تصور قائم کیا تھا, یاد ہے کیا کیا ہے؟ اخبار, سب کو یاد ہو گئی, آسان ہے. تو کوئی چیز آپ اس کے ساتھ تصور قائم کر لینا, تو وہ تصور جب آئے گا وہ چیز خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی. صحیح, یہ اس کا طریقہ ہے. اچھا,
آپ نظموں کے ذریعے بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن نظمیں کون بنائے گا؟ اچھا مسواک کریں، تلاوت کریں، نماز کے بعد دعا کریں، بد نظری سے بچیں. ان چیزوں سے آپ بچو گے، آپ کی یادداشت خود بخود تیز ہو جائے گی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نظریں ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بد نظری صرف لڑکیوں کو دیکھنا ہی نہیں. عجیب دعا صاحب فرماتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ اب وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ اللہ کی غیر ہے، وہ بد نظری ہے. اب وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ بد نظری میں آتی ہے. بڑے لوگ چلو ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے، کم از کم جو منع چیز ہے اس سے تو ہم کیا کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں. یہ جب آپ کرو گے تو آپ کی یادداشت آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو جائے گی.